لا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم الرحمن الرحیم ذو الجلال والاکرام واسألہ ان یتوب علی توبۃ عبد ذلیل خاضع فقیر بائس مسکین مستکین مستجیر لا یملک لنفسہ نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی صلوات. عزیزان امام عالی مقام اور جملہ معزز سامعین، اللہ کے رسول کا یہ ارشاد مبارک جو ہم لوگ سرنامہ کلام قرار دے رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے متعدد جگہوں پر یہاں تک کہ جو آخری حج تھا آپ کا وہاں بھی ارشاد فرمایا ہے، اور وہ مانی بات ہے. اور غدیر میں بھی تو وہ اگر وہ مطلب جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ لاکھوں کا مجمع تھا، بھئی 1,20,000 24,000 ایگزیکٹ فگر تو نہیں دی جا سکتی، یہاں بھی نہیں دی جا سکتی ہے. کسی بڑے فنکشن کا ہو تو ایک اندازہ ہی ہوتا ہے، مگر چونکہ لوگوں کو معلوم تھا کہ یہ رسول اللہ کا آخری حج ہے، اس لیے زیادہ تر لوگوں نے جو ممکن تھا جن کے لیے انہوں نے کوشش کی تھی کہ وہ پہنچیں. اور اس وقت 1,00,000 سے اوپر بھی ایک بہت بڑی آبادی تھی پاپولیشن کے اعتبار سے. آج کی پاپولیشن ورلڈ کی جو ہے ویسی پاپولیشن نہیں تھی، تو اتنی بڑی آبادی اکٹھا ہو گئی تھی جس میں شام کے لوگ بھی ہوں گے، مصر کے بھی ہوں گے، اور مختلف جگہوں پر حجاز اور یہ سب لوگ ہوں گے، موجود ہوں گے. تو یہ اتنی بڑی آبادی جو ہے وہ حج کے موقع کے اوپر موجود ہوگی، جس میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا. پھر جب غدیر میں آئے تو سبھی کو روک دیا، تو تقریباً اتنی ہی بڑی آبادی غدیر میں بھی ہے. چلیے تھوڑی دیر کو ہم مان لیں کہ مکے کے مقامی آدمی وہاں تک نہیں آئے، مان لیجیے، لیکن پھر بھی میجورٹی جو ہے وہ لاکھوں تک جو پہنچ گئی تھی کہ رسول اللہ نے فرمایا میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر سنگین بعظمت چیزیں چھوڑتا ہوں. ایک اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی کتاب، اور دوسرے میری عطرت، میرے اہل بیت. یہ ہیں. اب یہ کھینچا تانی بہت ہوتی ہے، اس میں بہت گھسیٹا جاتا ہے کہ یہ بھی آ جائیں وہ بھی آ جائیں، مگر عطرت ہمیشہ اولاد ہی کے لیے آتا ہے، کوئی اور اس میں داخل نہیں ہو پاتا. خیر، وہ میری عطرت اور میرے اہل بیت. ما ان تمسکتم بہما، اگر تم ان دونوں سے تمسک اختیار کر لو، جڑ جاؤ، ان سے کنیکٹ ہو جاؤ گے مضبوطی سے، لن تضلوا بعدی ابدا، تو میرے بعد ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، گمراہی نہیں ہوگی اگر تم ان سے جڑ جاؤ گے. انہما اور یہ دونوں لن یفترقا، الگ نہیں ہوں گے ایک دوسرے سے، حتی یردا علی الحوض، جب تک میرے پاس حوض کوثر پر پہنچ نہ جائیں. یہ پیغمبر کا ارشاد ہے، اور میں نے آپ سے بتایا تھا مختلف جگہوں پر ہے، یعنی یہ صرف حج وداع میں نہیں یا صرف غدیر میں نہیں ہے، بلکہ ہر جگہ ہے. مدینہ میں بھی کہا ہے، مختلف جگہوں پر اس کی تقریباً 187 روایات ہیں جو آئی ہیں اس کی، تھوڑے بہت لفظوں کے فرق کے ساتھ. اچھا، ایک سوال میرا ہے جو میں آپ کے ذہنوں کو متوجہ کرنے کے لیے کہتا ہوں. اس کے پہلے جن کو ایڈریس کیا ہے وہ پہلے لوگ کون ہیں؟ ہم لوگ، کہ میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ رہا ہوں جو بھی پیدا بھی نہیں ہوئے، جن کے ابا دادا بھی نہیں پیدا ہوئے،
ہم سے رسول اللہ کہہ رہے ہیں. یعنی پیغمبر کا پیغام تو ابدی ہے، لیکن جو فرسٹ ایڈریسی ہیں، جو سب سے پہلے ایڈریس کی منزل میں ہیں، وہ کون لوگ ہیں؟ جو رسول اللہ کے امتی ہیں، حج کر کے لوٹے ہیں. تو اب کوئی بھی آدمی بلا وجہ اصحاب کو ایک پیرلل باڈی بنانے کی کوشش نہ کرے، بنی نہیں سکتی. کیونکہ جن کو گمراہی سے بچانے کے لیے ان کو رکھا گیا ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ یہ ان کے برابر ہو جائیں. ابھی یہ تو وہی بات ہوئی کہ ماسٹر صاحب جو ہیں وہ طالب علم دونوں برابر ہو گئے، کیونکہ ایک ہی اسکول میں ہیں، وہ پڑھاتے ہیں، یہ پڑھتے ہیں. تو یہ تو ممکن نہیں ہوگا. یہ کوئی بھی آدمی اگر یہ سوچے، یہ ممکن نہیں. اس سے فالو ہی کرنا ہوگا، اسے ماننا ہوگا. وہیں سے اچھا خلیفہ دوم کا ارشاد بھی ہے، حضرت علی کو مبارکباد دی تھی، بخن بخن یمنا ابی طالب، مبارک ہو اے فرزند ابو طالب، کہ آپ آج ہر مومن اور مومنہ کے مولا ہو گئے. اور اس کے ساتھ انہوں نے ایک جملہ اور بھی لگا دیا، اور میرے بھی. حالانکہ ہر مومن اور مومنہ کے مولا ہو گئے تو اب مزید کچھ کہنے کی گنجائش ہی نہیں تھی. وہاں غیر مومن کون تھا؟ ہو سکتا ہے انہوں نے انکسار کیا ہو کہ اور میرے بھی، تو کوئی خاص بات تھی تبھی تو انہوں نے من کنتو مولاہ کے اعلان کے اوپر یہ فرما دیا تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ مولا اور ہوتا ہے اور جن کو فالو کرنا ہوتا ہے وہ اور ہوتے ہیں. قرآن اور اہل بیت اور ہیں، جنہیں قرآن اور اہل بیت کو فالو کرنا ہے وہ اور ہیں. آپ پیرلل بنا کے نہیں چل سکتے، ہے نا. اب ایسے دیکھیے، وہ ایک تھیوری نکالی گئی کہ رسول اللہ نے تو مولا کہا تھا ان معنوں میں کہ جس کا میں دوست ہوں اس کا یہ علی بھی دوست ہے. تو میں پوچھتا ہوں ان لوگوں کے نام لکھ کے لاؤ جو اس اعلان سے پہلے علی کے دشمن تھے، ان کا نام لکھو پہلے. کون کون علی کا دشمن تھا؟ سب کے نام لکھو. اور اگر وہ علی کے دشمن تھے تو رسول اللہ نے کہا ہے جس کے دل میں بغض علی ہوگا وہ جنت کی بو نہیں سونگھے گا. اور کوئی اعلان سے ایک دم سے جادو نہیں ہو جائے گا. ابھی ہم کسی آدمی کی دشمنی رکھتے ہیں تو یہ بتائیے کیسے ہم ایک دم سے درست ہو جائیں گے اور بالکل نیکوکار ہو جائیں گے اور اس کو اچھا سمجھنے لگیں گے؟ یہ ممکن نہیں ہے. تو دوست والی بات تو جو ہے نا، ہم تو کہتے ہیں کہ دوست والی تو کوئی خاص بات ہی نہیں تھی. ہر اچھے آدمی کا دوست ہونا چاہیے. ہم سب لوگ حضرت سلمان کے دوست ہیں، حضرت ابو ذر کے دوست ہیں، حضرت عمار کے دوست ہیں، بی بی فضہ کے دوست ہیں. ان سے محبت کرتے ہیں. بھائی کربلا کے جتنے شہداء ہیں سب کے دوست ہیں. مگر جس معنی میں پیغمبر نے یہ کہا وہ تو الگ معنی ہے کہ میں دونوں چیزیں چھوڑتا ہوں. اگر ان سے جڑے رہو گے، ان سے متمسک رہو گے، دوستی سے خالی کام نہیں چلے گا کہ چائے پینے آئے چائے پی کے چلے گئے، دوستی کا حق ادا ہو گیا. تمسک رکھنا پڑے گا. اور تمسک رکھنے کے بعد نہیں ہے جو چیز کہیں وہ مان لو، جس چیز سے منع کریں اس سے رک جاؤ. قرآن کے سلسلے میں بھی یہی ہوگا اور اہل بیت کے سلسلے میں بھی یہی ہوگا. تو ایک بات یہ بالکل ذہن میں رہے، یہ بلا وجہ کا ایک کھٹراک پھیلایا جاتا ہے کہ یار وہ تو سب کے سب ہی، اگر وہ سب کے سب کور ہو رہے تھے تو بلا وجہ ہی کی بات تھی. یا رسول اللہ کو اعلان کرنا چاہیے تو جو ابھی پیدا نہیں ہوئے جب پیدا ہوں گے ان کے لیے میں کہہ رہا ہوں تم لوگ تو انتہائی قابل ہو ہی پہلے سے، تمہاری قابلیت کو کیا کہنا. امیر المومنین سے پوچھیے قابلیت سب کی. جنگ احد میں رسول اللہ نے حضرت علی سے اس سے نہیں پوچھا تھا، دوسروں پر تبصرہ تھا اسی لیے کہ یا علی تم کیوں نہیں چلے گئے جب سب چلے گئے. امیر المومنین نے کہا اکفر بعد الایمان، کیا میں ایمان لانے کے بعد کافر ہو جاتا؟ اب مجھے سب لوگ کلمے پھر سے سنوائیے احد کے بعد کہ پھر سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ مسجد نبوی میں یا باہر کہیں کہا گیا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، تو مان لیں بھائی. حضرت علی نے تو یہی کہا ہے کہ کیا میں ایمان لانے کے بعد کافر ہو جاتا؟ اکفر بعد الایمان، وہاں تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو اس لیے آپ کے ذہن میں یہ محفوظ رہنا چاہیے کہ اہل بیت اور قرآن اور چیز ہیں اور باقی امت اور چیز ہے، چاہے اس دور میں رہی ہو یا اس دور میں. میں نے آپ سے کہا تھا کسی نے اس وقت مقابلہ نہیں کیا. ہم تو کہتے ہیں عجیب بات ہے
جب رسول اللہ مباہلے میں جا رہے تھے، ہوگا کہ نہیں ہوگا یہ تو نہیں مجھے معلوم ہے، ابھی جب مباہلے کی منزل آئے گی ہوگا تو دیکھا جائے گا، نہیں ہوگا کسی کو معلوم تھا نہیں ہوگا، تو مباہلے کے لیے جا رہے تھے۔ تو جن لوگوں کو اپنی صداقت پر بڑا ناز تھا، یا جن کی صداقت پر امت تڑپ رہی ہے، وہی کہتے کہ صاحب ہم بھی چلیں، رسول اللہ کہتے نہ جاؤ، ہے نا۔ میں تو کبھی کہتا ہوں کہ وہ دیکھ لیتے تو مباہلہ ہو جاتا، اگر وہ دیکھ لیتے کہ ان کے علاوہ بھی کوئی، انہوں نے کہا تھا ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں کہ یہ پہاڑ سے کہہ دیں تو اپنی جگہ چھوڑ دیں گے، تو اور لوگ آئے ہوتے تو کہانی کچھ اس طرح کی ہوتی۔ مباہلہ ہوا، دونوں گروہوں نے لعنت کی جھوٹوں پر، اس کے بعد ادھر سے سب گر کے ختم ہو گئے، ادھر سے 5-7 5 بج گئے، باقی کہانی ہوتی۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد۔ اب ایک ذاکر ہیں، آپ لوگ جانتے ہیں، نام نہیں لیں گے، شاہ مردہ میں مجلس پڑھ رہے تھے، تو وہ جیسے ذاکر ہوتا ہے نا، شب عاشور کی مجلس تھی، مولا ہم نہ ہوئے کربلا میں، ہم نہ ہوئے، کاش ہم ہوتے، جذبات میں اپنے جوش میں کہا۔ خیر چائے ہونے لگی جب بعد میں مجلس کے، وہ تو ساغر خیامی صاحب جو بہت بڑے مزاحیہ شاعر بھی تھے، وہ بھی تھے، بیٹھے تھے، وہ ان سے کہنے لگے کہ یہ سمجھیے بہت خیریت ہوئی کہ آپ کربلا میں نہیں ہوئے، نہیں تاریخ کربلا بالکل مختلف ہوتی۔ تو سب وہ لوگ متوجہ ہو گئے کہ یہ کہیں گے کیا، کہیں ہوتا یہ کہ حر ادھر سے آیا، وہ آپ ادھر سے گئے، کربلا کی تاریخ یہ ہوتی کہ ادھر سے حر آ گیا، ادھر سے آپ ادھر چلے گئے۔ بڑا مشکل ہے نا، کسی منزل پر اسٹینڈ کر جانا، رک جانا، ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ تو اس لیے آپ سے یہ عرض کرنا ہے کہ یہ یاد رکھیے کہ رسول اللہ نے ایک ایسا نسخہ دیا جو کب تک کے لیے ہے، ابھی جب تک حوض کوثر پر وہ پہنچ نہ جائیں، ہمارے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، آنے والے زمانے کے لیے بھی ہوگا وہ۔ تو اس لیے یہ ایک چیز۔ اب میں جو دوسری طرف آپ کو اشارہ کرنا چاہتا ہوں، آپ غور کیجئے گا، بہت سے لوگوں نے امام حسین کھڑے ہو گئے یزید کے خلاف، مگر اس کے بعد کسی امام نے نہیں کیا۔ میں کبھی کبھی یوٹیوب پر سنیے تو کسی امام نے حکومت کے مخالفت میں کھڑے ہو کے کچھ نہیں کیا۔ امام زین العابدین نے، امام محمد باقر نے، امام جعفر صادق نے، یہ ایک عام زور لگایا جاتا ہے کہ کوئی دوسرا پھر اس کی جگہ پر، یہ نہیں ہوا کہ وہ کھڑا ہو گیا ہو اور اس نے جا کر کے جیسے امام حسین نے۔ دیکھیے ایک چیز غور کر لیجئے گا، امام اور رسول جو نور ہیں اور جن کو اللہ نے مخصوص کیا ہے، ان کے عمل میں کوئی فرق نہیں ہوتا، حالات میں فرق ہوتا ہے۔ اب بتائیے، ہم آج باہر بیٹھے مجلس پڑھ رہے ہیں، کل اندر بیٹھے تھے، تو آج کیا مجلس کسی اور کی پڑھیں گے آج اور کل کسی اور کی پڑھ رہے تھے؟ نہیں، حالات میں فرق آیا، حالات میں فرق آیا تو یہ ہوا کہ باہر بھی ہو سکتی ہے۔ مولانا حمید الحسن صاحب قبلہ، اللہ ان کے درجات بلند کرے اور ان کو طول عمر اور طول حیات عطا فرمائے۔ ان کا آپ دیکھیے کہ بیچارے نے آدھی مجلس یہاں پڑھی تھی تقریباً، پھر جانا پڑا ادھر، تو اب یہ ایک صلوات بھیج دیں محمد علیہ۔ آدھی مجلس یہاں پڑھی، آدھی اندر پڑھی، اب اگلے سال بھی انشاءاللہ تعالیٰ تشریف لائیں گے، جیسے ہی 25 منٹ ہو جائیں آپ لوگ ان کو اتار لیجئے کہ چلو اندر چلو، کیونکہ پچھلے سال آپ نے آدھی ادھر پڑھی تھی، یہ والی جو 2 بچوں کا تابوت برآمد ہونا تھا، اب وہ آدھی ہو گئی، چلیے آدھی اندر چلیے۔ تو ان کے عمل میں کوئی فرق نہیں آ رہا، حالات میں فرق آ رہا ہے۔ تو جب حالات میں فرق آتا ہے تو جو امام ہوتا ہے اس کو اسی کے مطابق عمل کرنا پڑتا ہے، اس کی تھیوری وہی ہوتی ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ لے لیجئے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے کہ آپ نے اپنی تبلیغ مکے میں شروع کی،
مکے میں آپ کو اتنا ستایا گیا اور اتنا عاجز کیا گیا، وہ سب آپ کی معلوم ہے، آپ کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ آخر میں آپ کو لالچ بھی فراہم کی گئی کہ جس عورت سے چاہیں شادی کر دی جائے، جتنا مال کہیں دے دیا جائے، ہم لوگ ان کو اپنا بادشاہ مان لیں۔ ابھی کیا چاہتے ہیں یہ دنیا جو ہوتی ہے وہ اپنے ہی رخ سے سوچتی ہے، وہ خاصان خدا کو سمجھ ہی نہیں پاتی ہے۔ ان کو کل یہی ہوتا ہے کہ یہ سب مل جائے تو آدمی بالکل بدل جائے، وہ ہماری طرح کا ہو جائے، اور دنیا میں ہوتا رہتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں نا کہ یہ والا ٹھیکہ مل گیا، وہ والا پیٹرول پمپ مل گیا، معلوم ہو آج کل تک ایک پارٹی کو گالی دے رہے تھے، آج دوسری پارٹی میں بیٹھ کے اسی کو گالی دے رہے ہیں، مستقل ہی ہوتا رہتا ہے۔ تو وہ اللہ کے مخلص بندوں کو بھی ایسے ہی سمجھتے ہیں۔ انہوں نے حضرت ابو طالب کی دیانتداری و امانت تھی کہ انہوں نے پیغمبر تک میسج پہنچا دیا۔ حضور نے کیا فرمایا کہ اگر یہ میرے ایک ہاتھ، یعنی امپاسبل ہے نا، ایک ہاتھ پر چاند رکھ دیں دوسرے پر سورج رکھ دیں، اب اس سے زیادہ تو نہیں کر سکتے نا، ایک ہاتھ میں چاند اور دوسرے ہاتھ میں سورج، تو بھی میں اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، یہ فرمایا تھا۔ اب آپ یہ بتائیے مجھے کہ ایک ہاتھ پر سورج رکھا جائے اور ایک ہاتھ پر چاند رکھا جائے اور آدمی اپنے مشن سے پیچھے نہ ہٹے، وہ تو رکھ بھی نہیں سکتے، ان کی طاقت ہی نہیں تھی کہ وہ رکھ دیتے، ہے نا۔ تو پیغمبر کیا ان کے اس وقت سخت ہو گئے یا پہلے ہی سے تھے؟ جب اپنے موقف میں، اپنی تبلیغ میں، اپنے کام میں ان کی اپروچ جو تھی، بس بات سمجھنے کی ہوتی ہے کہ جو تبلیغی مزاج رکھتا ہے یا تبلیغی رہنما ہوتا ہے، نبی امام، وہ بلا وجہ لڑتا نہیں ہے کہ ذرا سی بات ہوئی۔ ویسے ہم کو تو ایسے لوگ ملتے ہیں تاریخ میں کہ رسول اللہ کے سامنے اسی طرح گفتگو کرتے تھے، کسی نے کچھ کہا، ان کو معلوم ہے پیغمبر کو یہ شاید ناگوار ہو رہا ہو، یا رسول اللہ اس کی گردن اڑا دوں، لیجیے اب بتائیے، ابھی میں اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی کسی کے پیچھے پڑ جائیں کہ اس کو مار دوں مولانا، بتائیے، تو اتنے لوگ جمع ہیں، اگر کسی کو مارنے پر آ جائیں گے تو اپنے آپ ہی چوٹ کھا جائے گا وہ، تو مثلا یہ کہ میں مار دوں۔ ابھی اگر مارنے کا اتنا ہی شوق ہے تو جنگ میں دکھاؤ، جنگ میں آؤ، اب تیور دکھاؤ کہ کیسے مارا جاتا ہے، جہاد کی منزل پر آئے ہوں، اب دکھاؤ۔ لیکن آپ غور فرمائیے گا کوئی نبی امام، یہاں تک کہ رسول اللہ نے اسی مجبوری کی بنیاد پر ہجرت کی کہ بلا وجہ کا کنفرنٹیشن یا ٹکراؤ نہ ہو۔ یہ سمجھ لیجیے گا، حق کا جو نمائندہ ہوتا ہے وہ زبردستی اپنا گروہ نہیں بناتا، کوئی نمائندہ ہو، رسول اللہ سے پہلے بھی۔ جناب موسیٰ پہنچے تھے جب فلسطین میں داخل ہونا تھا، وہ جناب ہارون تھے، تو جناب موسیٰ نے پہنچ کے کہا چلو، تو ان لوگوں نے کہا بھیا اتنے بڑے بڑے لمبے لمبے لوگ ہیں، ہمارے تو دم نہیں ہے، تم جاؤ تمہارا بھائی جائے۔ اس کا مطلب ہم یہ سمجھ گئے کہ جب مصیبت پڑ جائے تو خالی نبی جاتا ہے، اس کا بھائی جاتا ہے، باقی امت اپنا مزہ لیتی رہتی ہے کہ جاؤ تم جاؤ، دیکھا جائے گا۔ ہمیں تو حیرت ہوتی بعض اوقات کہ احد ایسی جنگ میں امیر المومنین نے جہاد فرمایا، اچھا جب احد کا نقشہ پلٹ گیا، لوگ بھاگ کھڑے ہوئے تو لوگ دوڑ پڑے اور وہ اتارنے لگے سب، جس کے بعد وہ خالد بن ولید پلٹ آیا تھا، وہ مال غنیمت۔ آپ دیکھیں کیا مزاج ہوتا ہے اللہ کے جو مخلص بندہ ہوتا ہے، اس کا مزاج۔ امیر المومنین نے کبھی اپنے مقتول کا لباس، اس کی زرہ کبھی نہیں اتاری، میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں، عامر کی بھی نہیں اتاری تھی۔ تبھی اس کی بہن نے قصیدہ پڑھا تھا کہ بھائی اگر تیرا قاتل کریم شخص نہ ہوتا تو ساری زندگی تیرا ماتم کرتی، مگر وہ بہت کریم ہے اس لیے تجھے نہیں روؤں گی۔ اب بتائیے، مارا ہم نے نہیں ہے، خالی لٹول ہو رہی ہے۔ ہم تو لگے ہوئے تھے کہ جب لٹائی ہونے لگے گی تو ہم بھی کود پڑیں گے، اپنا زرہ ویرہ اتار لیں گے، لے کے چلے آئیں گے، تلوار لے آئیں گے۔ تو یعنی اسی لیے دیکھیں، ہم آپ سے بتائیں اور غور کر لیجئے گا، جب رسول اللہ نے حدیبیہ میں صلح فرمائی تھی، جسے آپ قرآن نے کہا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، ہم نے آپ کو کھلی ہوئی فتح
فتح مبین عطا کر دی. تو پوچھنے والے پوچھ رہے تھے کیسی فتح؟ کیا فتح اس طرح ہوتی ہے؟ اب فتح ہمارے یہاں کیسے ہوتی ہے؟ کچھ لوگ گرفتار ہو جائیں، کچھ کنیزیں ہاتھ آ جائیں، بلکہ فتح ایسے ہوتی ہے کنیز بھی جو گرفتار ہو جاتی ہے اس کے لیے اصول یہ ہے کہ عدت کے دوران اس سے کوئی رابطہ نہیں قائم کیا جا سکتا. مگر ہمارے یہاں ایسے لوگ بھی ہیں جو اسی رات رابطہ قائم کر چکے ہیں. یعنی یہ حال ہے. رسول اللہ کے بعد ایسا بھی ہوا. تو کنیزیں نہ ہوں اور مال غنیمت نہ ہو تو کیسی جنگ، وہ کیسا جہاد، وہ کیسی شان. تو اس کا مطلب ہے اسلام لڑائی کے لیے نہیں آیا، اسلام معاشرہ، سماج، سوسائٹی کو بنانے کے لیے آیا ہے. یہ ہمیشہ آپ یاد رکھیے، معاشرہ بنانا چاہتا ہے. ہم سے بھی یہی چاہ رہا ہے کہ ایسا معاشرہ بناؤ کہ امام ظہور فرما دیں تم اپنے بنائے ہوئے معاشرے سے پہلے دنیا کو جنت بنا دو، پھر ہم دیکھیں گے وہاں تو جنت اپنے آپ ہی مل جائے گی، وہ کوئی خاص بات نہیں ہے جب نے بنا رکھی ہے. تم بنا سکتے ہو، تم یہیں جنت بنا سکتے ہو، اس کی طرف اشارہ دیا جا رہا. تو کہنا یہ ہے کہ وہ معاشرہ یا سماج بنایا جاتا ہے. میں اب جلدی آپ کے ذہن کو موڑنے کے لیے کہتا ہوں کہ بھئی بہت سے لوگ سوچتے ہیں حضرت علی اتنے بہادر تھے، اتنے شجاع تھے، آپ کو معلوم تھا کہ میں رسول کا جانشین ہوں، طاقتور تھے. وہ کہتے ہیں صاحب ذوالفقار تھے، کوئی رک سکتا تھا تو صاحب ذوالفقار پیٹ پاٹ کے رکھ دیتے سب کو. ان کے بعد کہتے ہیں میں ہوں. ابو سفیان آئے تھے، ہے نا؟ ابو سفیان کو جانتے ہیں نا آپ؟ پوری امت کے نانا جان تھے، یوں سمجھ لیجئے. اور بھئی جناب ام حبیبہ کے باپ تھے. جناب ام حبیبہ جو ہیں مومنین کی ماں ہیں تو نانا ہو گئے. اگر جناب ام حبیبہ کا بھائی ماموں ہو جاتا ہے تو پھر یہ بھی نانا ہو گئے. اور ماشاءاللہ نانی بڑی سخت ہیں اور زبردست ہیں، ہندہ جگر خارہ ہیں، وہ مومنین کی نانی ہیں. اچھا حضرت محمد ابن ابی بکر بھی مومنین کے ماموں ہیں، وہ دکھائی نہیں پڑتے. ان کو مومنین خود ہی جب قتل کر چکتے ہیں، شہید کر چکتے ہیں تو گدھے کی کھال میں سی کے جلا دیتے ہیں. بھئی ایک ماموں کی شان یہ ہے، دوسرے ماموں کی شان یہ ہے. ہمارے ایک کہاوت کہی جاتی ہے کہ ایک کوٹھے پر دو ہوائیں، تو یہ کوٹھے کی دو ہوائیں ہیں جو چل رہی ہیں. آپ یہ بتائیے اس معاشرے میں، اس سوسائٹی میں امیر المومنین جس وقت نہیں ہوئے تو ابو سفیان آئے، سمجھ گئے تھے کہ کیا ہو سکتا ہے. اور اس وقت ہم علی کا ساتھ دے دیں گے پھر بعد میں تو ہماری ساکھ بنی رہے گی. کہا حضرت علی سے کہ تمہارے سامنے ایک پست قبیلے کا آدمی خلیفہ ہو جائے، ہم نے نہیں کہا، نانا نے کہا ہے، ایک پست قبیلے کا آدمی خلیفہ ہو جائے، تم دیکھ رہا ہو، تم تیار ہو جاؤ، میں مدینے کو سواروں اور پیادوں سے پاٹ دوں گا. اب کتنا اچھا موقع ہے نا. ابھی ذرا سا معلوم ہو جاتا ہے ہم کو کہ الیکشن میں ہم کو 250 ووٹ اور مل جائیں گے تو پتہ نہیں کیا کیا ہونے لگتا ہے. امیر المومنین نے اس سے کیا کہا، تم کب سے اسلام کے دوست ہو گئے بھائی، تم میں کب سے اسلام کی دوستی آ گئی. وہ گیا ادھر، اس نے اپنا کھیل دکھایا. پہلے اس کا بیٹا یزید نام کا تھا، وہ گورنر بن گیا، اسے پلیگ ہوا، طاعون میں مر گیا. تو دوسرا بیٹا امیر شام جو تھا وہ گورنر بن گیا، پھر ان لوگوں کی حکومت وہاں ہو گئی. چلیے سب ہو گیا. صرف یہ ہے نا کہ امیر المومنین، یہ بتائیے حضرت علی کھڑے ہو کر کے قبضہ کر لیتے اور جیت جاتے، یقیناً جیت جاتے، تو حضرت علی کا نام آپ کہاں پر لکھتے؟ بھئی وہ بادشاہ تھا، وہ فلاں بادشاہ تھا، وہ الیگزینڈر تھا. ایک علی ابن ابی طالب بھی تھے. ایک وہ بادشاہ تھا جو انگلینڈ میں ہوا تھا، بڑا وہ تھا. انڈیا میں مطلب بیچارہ اورنگزیب مصیبت میں پڑا ہوا ہے، اسی اورنگزیب والی لسٹ میں حضرت علی بھی ہوتے. مطلب بادشاہ ہوتے کتنے دن، جب تک حیات رہتی کیا کر لیتے.
جو سماج یا جو معاشرہ اس قابل نہیں ہے کہ صحیح بن سکے، اس کے اندر کوئی حاکم بنا ہوا علی جیسا آدمی بیٹھا ہو، فائدہ کیا ہے؟ امیر المومنین نے اسی لیے چھوڑ دیا کہ جاؤ، اور اللہ نے اس سے زیادہ چھوڑ دیا ہے، جاؤ، انکار کیا ہے۔ جب دنیا روتے روتے عاجز ہو جائے گی تب آخری والے کو لائیں گے۔ اگر تم تیار ہو گئے ہوتے تو پہلی ہی منزل پر ہم اس کو لے آئے ہوتے، اسی سلسلے کو جو قائم کر دیتے، کیونکہ سوسائٹی بنانا ہے، معاشرہ بنانا ہے، جس کے لیے تیاری ہے، بلا وجہ نہیں۔ اب امیر المومنین کی جب بیعت کی گئی اور چوتھے نمبر پر اور آپ خلیفہ بنے، اس کی بھی ایک وجہ تھی۔ سب کہہ رہے تھے آپ ہماری اصلاح نہیں کرتے ہو، آپ ہماری یہ نہیں، اور ہم تو تیار ہیں، یہ سب باتیں ہو رہی تھیں۔ تو امیر المومنین نے صرف یہ کہ بھیا حجت تمام ہو جائے، نہیں کہ ہم لوگ تو چاہ رہے تھے، مانے ہی نہیں۔ جب لوگ دے نہیں رہے تھے تو کہہ رہے تھے ہم کو دو، جب ہم لوگ تیار ہو گئے تو کہہ رہے تھے ہم بنیں گے نہیں۔ امیر المومنین بنے، وہ بھی آج موقع نہیں، کسی وقت انشاءاللہ۔ 4.5 سال میں ایسا اسلامی معاشرہ بنا کے دکھایا جس کا تصور مسلمانوں کو نہیں، غیر مسلموں کو بھی نہیں ہے، کہ معاشرہ کیا ہوتا ہے، سوسائٹی کیا ہوتی ہے، کیسے سماج چلتا ہے، کیسے یتیموں کی خبر گیری ہوتی ہے، کیسے بیواؤں کا خیال ہوتا ہے، کیسے غیر مسلموں کا خیال کیا جاتا ہے۔ یہ تمام چیزیں آپ کو امیر المومنین کی 4.5 سال کے دور حکومت میں مل جاتی ہیں۔ معاشرہ بنانے کے لیے آتا ہے، امام یا نبی حکومت کرنے کے لیے نہیں آتا۔ حکومت ہو یا نہ ہو، نبی نبی ہے، حکومت ہو یا نہ ہو، امام امام ہے، نہ ہو ایسی کہ تیسی، حکومت کی کیا اوقات ہے؟ جناب نوح کے پاس کون سی حکومت ہے؟ جناب شمون کے پاس کون سی حکومت ہے؟ جناب شیس کے پاس کون سی حکومت ہے؟ اتنے نبی گزرے ہیں، ان پر کون سی حکومتیں ہیں؟ پھر اس کے بعد ان کے اوصیاء، ان کے پاس کون سی؟ وہ اپنے مقصد کو پورا کرتے۔ اب اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے جیسی ضرورت ہوتی ہے ویسا عمل انجام دیتے ہیں۔ دیکھیں امام حسن کی بیعت کی، جب امام حسن علیہ السلام کی بیعت ہوئی ہے اور آپ تقریباً 6 مہینے رہے صلح کرنے سے پہلے، جب صلح کرنے سے پہلے 6 مہینے حاکم کی حیثیت سے رہے کوفے میں، تو آپ نے یہ طے کر لیا تھا کہ بھئی جو میں کروں گا، دیکھیں آپ غور کر لیجئے، رسول اللہ کی حدیث ہے، ابنایا حاضان امامان، میرے دونوں بیٹے امام ہیں، قامن و قادہ، چاہے کھڑے ہوں یا بیٹھے ہوں، ٹھیک ہے، چاہے یہ کھڑے ہوں یا بیٹھے ہوں۔ اب ان کے سامنے کسی کو امام بننے کی بلا وجہ کوشش ہی نہیں کرنا چاہیے۔ جب یہ دونوں بیٹے بچپن میں ہی کہا جا رہا ہے کہ امام ہیں، کھڑے ہوں جنگ کریں تب بھی، بیٹھ جائیں صلح کر لیں تب بھی، تو اب کسی دوسرے کو تو گنجائش ہی نہیں بچی۔ خیر وہ امام نے 6 مہینے، آپ خلافت راشدہ جوڑیے، ہمارے یہاں نہیں ہے، ہمارے یہاں تو خلافت راشدہ وہی ہوگی جو حضرت علی سے شروع ہوگی، وہ امام مہدی تک جائے گی، کیونکہ وہ ہم نہیں کہتے، ہم دوسروں کی بات کر رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں خلافت راشدہ 30 سال ہے، وہ 30 سال امام حسن پر ختم ہوتے ہیں۔ اور پھر میں آپ سے کہوں کہ اگر ادھر سے بھی جوڑیے گا تو خلفائے راشدین 5 ہی ہوں گے، 4 پر نہیں جمے گا معاملہ۔ امام حسن کو جب تک جوڑا نہیں جائے گا وہ 30 سال پورے نہیں ہوں گے، اور 30 سال کے بعد یہ کاٹ کھانے والی حکومت ہو جائے گی۔ اب ہمارا حال کیا ہے؟ کاٹ کھانے والی حکومت کو بھی سجدہ کر رہے ہیں، خلافت راشدہ کو بھی سجدہ کر رہے ہیں۔ اگر آپ غور کیجئے بھئی یا تو یہ صحیح ہے یا وہ صحیح ہے، یا یہ غلط ہے یا پھر وہ غلط ہے، کوئی ایک تو غلط ہوگا۔ امام حسن علیہ السلام نے، آپ غور کیجئے گا جلدی جب وہ کس لیے آئے تھے اپنے بابا کے نقش قدم پر؟ سوسائٹی بنائیں گے، معاشرہ انسانی جہتوں پر تیار ہوگا، جو جان دینے کے اوپر تیار رہے، جان لینے پر نہیں، مر جانے کو تیار ہو، مارنے پر نہیں، دوسروں کی مدد کرنے کے لیے تیار ہو، دوسروں کو لوٹنے کے لیے نہیں۔ ایسا معاشرہ تھا۔ آپ کے ساتھ جو لوگ تھے ان کا حال یہ تھا کہ انہوں نے امیر شام سے رشوتیں لیں،
اور لکھ کے دیا تھا کہ آپ آئیے، ہم ان کو گرفتار کر کے آپ کے حوالے کر دیں گے یا قتل کر دیں گے۔ انہوں نے خط سارے بھجوا دیے امام حسن کو، اور ایک کاغذ بھجوا دیا کہ آپ کے آدمیوں کا یہ حال ہے، آپ لڑیں گے ہم سے، کس کی طاقت پہ لڑیں گے؟ اب پھر غور کر لیجیے گا، امام ہوتا ہے تو جادو سے تھوڑی لڑے گا وہ، کہ امام ہوتا ہے تو ایک معجزہ کرے، کچھ پڑھ کے پھونکے اور قیامت آ گئی۔ تو پھر رسول اللہ نے کیوں معجزہ نہیں کر دیا؟ حضرت علی نے کیوں معجزہ نہیں کر دیا؟ تو امام کو معجزوں کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ معجزے سے پوری کائنات کو بدل کے ڈالے، نہیں، وہ انہی افراد سے، اسی معاشرے، اسی سوسائٹی سے انسانی معاشرہ بنا کے دکھائے گا۔ اس کا کام یہ ہے۔ جب آپ کے پاس آیا تو پرچے پر خالی دستخط تھے ان کے کہ جو چاہے لکھ لیجئے۔ رسول اللہ نے حدیبیہ میں جو صلح کی تھی اس میں یہ نہیں تھا کہ جو چاہے لکھ لیجئے، جو ہم چاہیں وہ لکھیے، یہاں یہ جو چاہے لکھ لیجئے۔ امام حسن نے اس میں لکھا تھا، جو پہلی شرط تھی کہ امیر شام قرآن اور سنت کے مطابق عمل کریں گے، یعنی جو رسول اللہ کی سیرت ہے، سنت ہے، اور جو قرآن ہے اس کے مطابق عمل کریں گے۔ میں اکثر کہتا ہوں، مجلس پڑھتا ہوں، شاید آپ سے بھی کہو، اس مجمع سے میں اب اس وقت ہدایت دے رہا ہوں سب کو، آج سے آپ لوگ امام حسین کو روئیں گے، آج سے آپ لوگ امام حسین کی عزا کریں گے، تو لوگ چیخ اٹھیں گے نا کہ ہم کریں گے کیا، کرتے ہیں، یہ کیا آپ کہہ رہے ہیں؟ آج سے آپ لوگ اہل بیت سے محبت کریں گے، تو آپ لوگ چلائیں گے نہیں کہ ارے کمال ہے، ہم تو پشتینی اہل بیت سے محبت کرنے والے، ہم وہ اہل بیت سے محبت نہ کریں، تو قرآن اور سنت کے مطابق عمل کریں۔ گویا امام حسن نے لکھوا دیا کہ تیرا عمل آج تک جو میرے باپ سے لڑتا رہا، نہ قرآن کے مطابق تھا نہ سنت کے مطابق تھا۔ ٹھیک ہے، ارشاد فرمایا اپنے بعد کسی کو خلیفہ نامزد نہیں کریں گے، امیر المومنین کے چاہنے والے ہر جگہ محفوظ رہیں گے، دیگر لوگ بھی محفوظ رہیں گے، حکومت کرنے کا حق دیا جا رہا ہے، لیکن جب موت آ جائے گی اس کو تو پھر یہ کسی کو نامزد کر کے نہیں جائے گا، بلکہ یہ گویا جماعت یا امت کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اب اس نے کیا کیا؟ جب اس کو پاور مل گیا تو اس نے کہا کہ یہ جو میں نے صلح نامہ تو حکومت کے لیے کیا تھا، یہ تو میرے جو ہم اپنی محاورے میں بولے جوتے کی نوک پر ہے۔ یہ بتائیے ہے اس طرح کا آدمی قابل تعریف ہوگا کہ قابل لعنت ہوگا؟ جو ایک معاہدہ کرے، شرط کرے، شرط کرنے کے بعد علی اعلان یہ کہے کہ میں نہیں مانتا، میری نگاہ میں اس کی کوئی قدر نہیں، کوئی قیمت نہیں، مگر امام حسن نے معاہدہ نہیں توڑا۔ اب میں آپ سے کہتا ہوں، امام حسن اگر رہتے اور یہ طاقت رہتی بھی، یہ بتائیے کیا کرتے حضرت؟ اس قسم کے لوگوں کے ساتھ انقلاب برپا ہو جاتا، جن میں ایسے افراد موجود ہیں جنہوں نے بعد میں، جن کی بیٹیوں نے امام حسن کو زہر کھلا دیا، جس سے آپ کی شہادت ہو گئی، قتل کر۔ اچھا حضرت اگر شہید ہو جاتے، یہ ہو جاتے، کیا پوزیشن بنتی؟ آپ کا جو ادب تھا، احترام تھا، یہ تھا سب اپنی جگہ، آپ نے حکومت کو ٹھوکر مار دی۔ اور جو حکومت ملی بھی تھی، جب بابا کو حکومت ملی تھی تو کیا انہوں نے کیا؟ کتنا مزہ حکومت کا لیا۔ رسول کے پاس تھی تو انہوں نے کیا کیا؟ جو امام حسن کے پاس حکومت ہوتی تو انہیں بڑا لطف آتا۔ یعنی میں پھر کہوں گا آپ سے، آپ ماشاءاللہ سب جوان بیٹھے ہیں، سوسائٹی تیار نہیں تھی اہل بیت کو تسلیم کرنے کے لیے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سوسائٹی تیار ہو اہل بیت کی بے چون و چرا ایکسیپٹنس کے لیے، رائے دینے کے لیے نہیں۔ وہ معاشرہ بھی ایسا ہے، یا رسول اللہ ایسا کیجئے، یا رسول اللہ ایسا کیجئے۔ رسول اللہ کو تمہارے اوپر رسول بنا کے بھیجا گیا کہ تم لوگوں کو رسول اللہ پر بھیجا گیا ہے کہ اپنی رائے مشورہ دے رہے ہو؟ تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام حسن کی جو صلح تھی وہ، میں دیکھیے ایک بات آپ سے کہتا چلوں، آپ غور کر لیجیے گا، انٹرنیشنل لاء کا ایشو ہے۔ صلح دو طرح کی ہوتی ہے انٹرنیشنل لاء میں، ایک پرماننٹ ہوتی ہے جس کو ٹریٹی کہتے ہیں آج کے،
دوسری ہوتی ہے جو التواء جنگ، جیسے ابھی ہوئی ہے، سیز فائر ہے. سیز فائر ایک مدت کے لیے ہوتا ہے، سیز فائر ہمیشہ کے لیے. صلح حدیبیہ سیز فائر کا نام ہے. فار 20 ایئرس رسول اللہ نے کی تھی. یہ نہیں تھا کہ 20 سال کبھی لڑائی نہیں ہوگی، 20 سال کے لیے تھی. اسی میں اسلام اس طرح پھیلنے لگا کہ وہ لوگ چڑھ بیٹھے اور آخر میں فتح مکہ ہوں گا. لیکن امام حسن نے صلح نہیں کی ہے، سیز فائر کیا ہے. تو سیز فائر کا نام بیعت نہیں ہوتا، ورنہ پھر آپ کو ماننا پڑے گا کہ ابو جہل یا مان لیجیے ابو سفیان اور وہ سب لوگ جو آئے تھے رسول اللہ نے ان کی بیعت کر لی، لوٹ آئے تھے. سیز فائر جو ہوا تھا حدیبیہ کا، تو یہ بات آپ کہہ نہیں سکتے. ایک صلوات بھیج دیں ماما آپ یہ آپ نہیں کہہ سکتے، جس کی طرف میں اشارہ کرتا چلوں کہ یہ نہیں ہوتا ہے کہ سیز فائر. اب ہمارے عجیب بات ہے، جس کے ہاتھ میں قلم ہے، جس کے پاس میجورٹی ہو، جو چاہے چلائے. اور ہمیں تعجب بھی نہیں ہوتا جب ہندوستان میں ہم یہی حال دیکھتے ہیں. جو لوگ میجورٹی میں ہوتے ہیں وہ ہنگامہ کرتے رہتے ہیں، ہم لوگ علی اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں. غیر مومنین تو یہ کہ مولا کے ظہور میں تعجیل ہو جائے، اسی میں چھٹی پائے رہتے ہیں کہ جلدی سے ظہور ہو جائے، ہمارے مسائل حل ہو جائیں. آپ حضرات تھوڑا آگے بڑھائیں، شاید انجمن کے افراد بھی آ رہے ہیں تو دقت آ رہی ہے. تمام مومنین سے میری درخواست ہے، مجلس انشاءاللہ وقت سے ہی ختم ہوگی. آپ آگے آ جائیں. جی بات تو عرض یہ کرنا ہے، ہماری ایک تو پلیسنگ ہی غلط ہوتی ہے. اتنا قابل آدمی مجلس پڑھ کے جا چکا، 3 مجلسیں، اب اس کے بعد ہم بیٹھے ہیں. قاعدے سے ہمیں پہلے پڑھنا چاہیے، انہیں بعد میں پڑھنا چاہیے. فطری بات ہے کہ ان کا علم، ان کا تقویٰ، طہارت تمام اپنی جگہ. خیر، تو میں یہ عرض کرنا چلوں کہ امام حسن علیہ السلام نے بیعت نہیں کی تھی، اور جو کہتا ہے انہوں نے بیعت کی تھی وہ جاہل مطلق ہے. جو کہے کہ امام حسن اس کی بیعت کرنا ہوتا تو صلح کیوں کرتے؟ بیعت کرنا ہوتا تو اپنی شرطیں کیوں منواتے کہ ایسا ہے ایسا ہے؟ آپ دیکھ لیجیے گا، ساری شرائط موجود ہیں. اور انہوں نے ایک شرط بھی نہیں مانی ہے، نہ پہلی نہ دوسری نہ تیسری، یہاں تک کہ یزید کو خلیفہ نامزد کر کے آخری شرط کو ابھی وائلیشن کر دیا. امیر المومنین کے اب بات برسبیل تذکرہ، حضرت علی کے شیعہ محفوظ رہیں گے. ہم نے بتایا تھا، وہ میں کل آپ سے ذکر کیا تھا، کوفے کے لوگ شیعہ نہیں ہیں. کوفے والے وہ ہیں جو حضرت علی کو چوتھا خلیفہ مانتے ہیں. آج ہم لوگ شیعہ اس کو مانتے ہیں جو حضرت علی کو پہلا اور 12ویں امام تک جائے، رسول، قرآن اور یہ سلسلہ ہو. ویسے تھوڑے سے لوگ ہوا کرتے تھے جن کی امام حسن نے پروٹیکشن کا خیال فرمایا. اس میں حضرت حجر ان کے ساتھ تقریباً 14 آدمی گرفتار کیے گئے. مرج اوزرا ایک جگہ ہے، ڈاکٹر طاہر حسین شافعی مسلک کے اہل سنت ہیں، ان کی ایک کتاب ہے. ایک تو حضرت عثمان اور ان کے زمانے کی ہے، اور ایک حضرت علی اور ان کے علی اور بنو کے نام سے ہے. اس کا اردو ٹرانسلیشن جو ہے ڈاکٹر طاہر حسین کی کتاب کا، وہ تو عربی میں اصل کتاب ہے، میرے پاس ہے. مالیگاؤں سے اس کا اردو ٹرانسلیشن ہوا ہے، 1953 کا ایڈیشن ہے میرے پاس. وہ میں ریئر بک ہے میرے لیے. میں نے بہت کوشش کی وہاں پتہ لگا کر کے کہ شاید دوسری کاپی مل جائے. ہو سکتا ہے بعد میں لوگوں نے سمجھایا ہو کہ بے وقوف ہو کیا، اپنے ہی خلاف کتابیں چھاپ رہے ہو. تو حجر ابن عدی یا عدی دونوں تو عین دال، یہ حجر جو تھے ان کے ساتھ 14 آدمی گرفتار ہوئے تھے، لائے گئے تھے. علماء وہی جو سو کالڈ شیعہ تھے کوفے کے، سب انہوں نے لکھ کے بھیجا تھا، جس میں زیاد بھی تھا. زیاد بھی تو پکا شیعہ تھا نا، اس کا بیٹا عبید اللہ ابن زیاد اس سے بڑا کون شیعہ ہوگا، ہے نا. یہ سب شیعہ تھے. تو یہ جو بھیجا گیا تھا کہ یہ لوگ ہیں اور یہ دین پر عمل نہیں کر رہے ہیں. تو مرج وزراء میں امیر شام موجود تھے، یزید کے ابا جان. انہوں نے سب کو آفر کیا کہ تم لوگ، اچھا شان بھی کیا تھی جناب حجر کی. جناب حجر کا عالم یہ تھا، بیان کیا جاتا ہے کہ آپ نے آتے ہوئے دیکھا تو وہ کوئی آدمی آ رہا تھا جو اطلاع لا تو 1 آئیڈ پرسن تھا، ایک آنکھ اس کی نہیں تھی. تو آپ نے کہا
جو امیر المومنین نے آپ کو علم دے رکھا تھا. کہا یارو ہم میں سے آدھے قتل کیے جائیں گے، آدھے بچ جائیں گے. آپ دیکھ لیجیے گا اس میں. خیر وہ آیا اور اس نے تو آدھے بیچارے کمزور پڑ گئے. شاید ہم ہوتے ہم بھی کمزور پڑ جاتے. بھائی ہم ان کو نہیں کہتے، اس سب مولا کے چاہنے والے تھے، طاقت ہم نہیں رہ گئی تو ہم کیا کریں. تو انہوں نے کہہ دیا، امام نے بھی کہہ رکھا ہے کہ اگر تمہاری جان پر بن جائے تو تم کہہ کہ چھٹی پاؤ، دیکھا جائے گا. پھر وہ ہو گیا ساتھ. اس میں ایک آدمی اور بہت سخت تھا جو بچے تھے. تو اس نے یہ کہا کہ امیر شام نے اس سے کہا جاؤ ممبر پر جاؤ اور علی کی برائی بیان کرو. خطبہ جمعہ ختم ہی ہوتا تھا. حضرت علی پر جب لعن کیا جاتا تو خطبہ جمعہ ختم ہوتا تھا. پتہ نہیں شاید ہم لوگوں کو جمعہ اس لیے پسند نہیں ہے کہ پرانے جمعہ کا ریکارڈ اچھا نہیں ہے. ایک صلوات بھیجنے محمد علیہ. تو جمعہ جو تھا اس پر ختم ہوتا تھا تو وہ ان کا کہ کہو. تو وہ ایک آدمی جو تھا وہ بہت سمجھدار تھا. اس نے امیر شام سے کہا، گیا ممبر پر، کہ میری علی کے بارے میں وہی رائے ہے جو امیر شام کی ہے. کنی صاف بات کرو. کہ صاف بات نہ کروائیے میری وہی رائے ہے جو آپ کی ہے. خیر اس کو چھوڑ دیا. اس میں سے ایک ایسا آدمی تھا، نام ذہن سے نکل گیا، ایسا اسٹانچ مومن. اس کہا کہ اس کو انہوں نے خود نہیں قتل کیا، زیاد کو لکھا کہ اس کو سختی سے قتل کرو. تو ان کو زندہ دفن کر دیا. جناب حجر اس کو کی شہادت کا موقع آیا، کفن پھیلا ہوا تھا. جناب حجر کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، بیڑیاں تھیں. جناب حجر نے کہا اتنا موقع دے دو کہ 2 رکعت نماز پڑھ لیں. اب نماز کو تو کوئی سمجھتے ہی نہیں کچھ. چلو ٹھیک ہے پڑھ لو. آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی اور کہا اتنی، جیسے جناب مسلم نے کہا تھا، اتنی مختصر نماز میں نے زندگی میں کبھی نہیں پڑھی کہ تم کو یہ خیال نہ ہو کہ علی کے شیعہ موت کے خوف سے نماز لمبی کرنے لگتے ہیں. ایسی میں نے کبھی نہیں پڑھی. تو مگر میری ایک وصیت ہے، میرے انہی ہتھکڑیوں، انہی بیڑیوں، انہی حالت میں میرے خون کے ساتھ گھر کو اسی میں دفن کر دینا، اسی کپڑے میں، تاکہ تمہیں صراط پر میں اسی حالت میں ملوں. جب تم پہنچو وہاں تو مجھے اپنا انتظار کرتے ہوئے پاؤ. شہید ہو گئے. اور شہید ہونے کے بعد یہ ہوا کہ جب اس نے طہ حسین نے لکھا ہے، اسی لیے میں نے حوالہ دیا تھا، کہ جب انہیں موت کا گھرا لگا، آخری وقت آیا، تو بار بار کہتے تھے حجر تم سے میرا حساب بہت لمبا ہے، حجر تم سے میرا حساب بہت لمبا ہے. جب جناب حجر کی شہادت کی خبر آئی، یہ میں شیعوں کی بات نہیں کر رہا، تو جناب عبداللہ ابن عمر جو تھے چیخیں مار مار کے رونے لگے تھے بازار میں کہ حجر شہید ہو گئے. ام المومنین جناب عائشہ جب آئے ہیں امیر شام تو بہت سختی سے انہوں نے بات کی کہ تم نے حجر کو قتل کر دیا اور ان کے ساتھیوں کو. خیر انہوں نے کچھ کہا ہوا، آخر میں کہا کہ اچھا چھوڑیے، میرا حجر کا معاملہ ہے، ہم لوگ نپٹیں گے. یہ ماحول تھا، یہ معاشرہ تھا، یہ سوسائٹی تھی. اس سوسائٹی میں کوئی نمائندہ الہی کھڑا ہو کے کیسے کوئی سماج بنا سکتا ہے؟ اسے انتظار کرنا پڑے گا. اس معاشرے کا اس کے پاس انتظار ہوگا. جب وہ انتظار ہوگا تبھی وہ معاشرہ بنے گا. امام حسین کی یہی مجبوری تھی کہ وہ جب پاور میں آئے ان سے بیعت مانگی گئی. بس اب میں آخر کلام کی منزل پر آ رہا ہوں. کوئی فرق نہیں ہے امام حسن میں، امام حسین میں، امام حسین میں، حضرت علی میں، امام حسین میں، زین العابدین میں کوئی فرق نہیں ہے. امام حسن سے بیعت نہیں مانگی گئی، حضرت علی سے بیعت نہیں مانگی گئی. جب امام حسین سے بیعت کا سوال 9 محرم کو حملہ ہوا اچانک، اس نے کہا یا بیعت لے لو یا قتل کرو، تم سے ہم نے گفتگو کرنے کے لیے نہیں بھیجا ہے. ابن زیاد کا خط آیا تو اس نے اچانک 9 محرم کو حملہ کر دیا اور حضرت کو اطلاع ہوئی تو 1 رات کی مہلت لی آپ نے. تو اس نے کہا کیا تھا عمر ابن سعد نے جو کمانڈر تھا، اس نے کہا بخدا حسین بیعت تو نہیں کریں گے کیونکہ ان کے سینے میں ان کے باپ کا دل ہے. اب بتائیے
ان کے سینے میں ان کے باپ کا دل ہے کیا چیز ہے؟ بیعت نہیں کریں گے یہ کہہ دیتا، اس کا مطلب جیسے ان کے باپ نے کبھی بیعت نہیں کی ویسے یہ بھی نہیں کریں گے، یہ ان کی شان ہے۔ امام حسن نے بھی بیعت نہیں کی۔ میں کہتا ہوں ارے یہ سب تو بڑی چیزیں تھیں، اب چند بیویاں کھڑی ہیں، چند اسیر کھڑے ہیں امام ہتھکڑیوں اور بیڑیوں میں، اب بیعت لے لے۔ شام میں تیرے پاس تو بڑا لشکر ہے، تیری بہت بڑی حکومت ہے، یہاں مصر میں حجاز میں بیعت، ارے نہ کرے مانگ تو لے۔ جب مدینہ منورہ میں، اب تو وقت میں گنجائش نہیں، مدینہ منورہ میں واقع حرہ ہوا ہے جس میں بہت زیادتیاں ہوئیں، تو واقع حرہ میں اس ڈائریکشن تھا امام زین العابدین اور بنی ہاشم سے بیعت کا سوال نہ کیا جائے۔ کسی بادشاہ کی امام حسین کے بعد نہ بنی امیہ میں نہ بنی عباس میں ہمت نہیں پڑی کہ وہ کسی امام سے بیعت کا سوال کرے۔ قید خانوں میں تو رکھ دیا ہے، قید خانوں میں شہادت ہو گئی، مگر بیعت کا سوال پھر نہیں اٹھا۔ امام حسین کا انکار اتنا شدید تھا۔ تو وہی میں کہتا ہوں کہ اگر امام زین العابدین سے بیعت کا سوال ہوا ہوتا تو پھر کربلا شام میں پھر سے ہوتی، وہ شان امام زین العابدین دکھا دیتے۔ اگر چھٹے امام سے یہ سوال ہوتا تو وہی ہوتا، کیونکہ رسول اللہ نے ان میں اول و آخر میں کوئی فرق نہیں کیا، یہ سب قرآن کے ساتھ متمسک ہیں اور حوض کوثر پر میرے پاس پہنچیں گے، جیسی ضرورت ہوگی اس کے مطابق عمل ہوگا۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد بس آپ کی زحمت تمام کرتے۔ میں یہی کہتا ہوں اب امام حسین کی ذمہ داری کیا تھی یہ بتائیے؟ اتنی بڑی حکومت کے خلاف حضرت کیا بیعت کا سوال کیا گیا؟ آپ نے ٹکراؤ نہیں کیا، جلدی مدینے میں آپ نے کوئی ٹکراؤ نہیں کیا۔ مدینے میں ہو سکتا تھا آسانی سے، کتنے آدمی اس کے پاس رہے ہوں گے، اور ابھی مدینے میں تو بڑے یعنی میں ایسے بہادر و شجاع لوگ موجود تھے۔ حضرت عباس اکیلے تھوڑی تھے وہاں، مسلم ابن عقیل تھے، عبداللہ ابن جعفر تھے، یعنی کتنے ایسے، محمد حنفیہ تھے بنی ہاشم میں، وہ مروان کی سٹی پٹی گم ہو جاتی۔ جس وقت امام حسین نے گفتگو کی ہے، مروان نے کہا تھا نہیں کہ بیعت لے نکل جائیں گے تو ہاتھ نہیں آئیں گے، تو کہا تھا آپ نے اس کی بہت بڑی بات تھی، اس سے شریفانہ سخت بات نہیں کہی جا سکتی تھی۔ امام نے فرمایا او نیلی آنکھوں والی عورت کے بیٹے، تیری یہ مجال ہے کہ تو یا ولید مجھ سے بیعت لے لے؟ وہ سناٹا چھا گیا تھا۔ جناب عباس مشہور یہی ہے کہ دروازہ جو اندر سے بند تھا ٹوٹ کے گرا تھا۔ حضرت یہی پوچھ رہے تھے کہ بیعت کی بات کس نے؟ تو میں کہتا ہوں ان کو ٹکرانا نہیں تھا۔ پھر میں آپ سے کہتا ہوں وہ ہمارا معاشرہ بنانا چاہتے تھے، یہ ہماری عزاداری بھی ہمارا معاشرہ بنانا چاہتی ہے، ٹکرانا نہیں چاہتی۔ چھوٹے ہی سے صحیح، آپس میں متحد ہو، آپس میں ایک دوسرے کا خیال ہو، لحاظ ہو، ایک دوسرے سے محبت ہو۔ حضرت چاہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے خالی زبانی کہا تو تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا، اب کربلا آ جاؤ۔ اب ہم معاشرہ بنائے دیتے ہیں۔ مکے میں امام حسین نے حج کو ترک کیا، کیوں کیا اس وقت بحث نہیں، چلے راستہ جو گزرا وہ بھی ہے، کربلا پہنچ گئے۔ آپ کے ساتھ کون کون لوگ تھے ہمیں آپ بتائیے؟ کہ وہ بنی امیہ اور بنی ہاشم کا جھگڑا تھا، بنی ہاشم میں تو کل 18 آدمی تھے جو کربلا میں موجود تھے، اور کربلا والوں کی تعداد آپ 72 سنتے رہتے ہیں نا، ان کی تعداد 125-150 ہے۔ 72 مانا ہی جاتا ہے کہ وہ سپاہی قسم کے لوگ ہوں گے جو لڑنے کے قابل تھے۔ ایسے بوڑھے بھی تھے کہ جو امام حسین کی نصرت میں اونٹ پر بیٹھ کے گئے، وہ لوگوں نے تیر مار کے انہیں شہید کر دیا۔ 6 مہینے کا بچہ بھی تھا، 11 سال کا جوان بھی تھا، جوان بھی نہیں بچہ ہی ہے۔ تو اس طرح کے افراد بھی تھے۔ آپ یہ بتائیے یہ سب لوگ جو تھے سپاہی کہلانے کے لائق، تو کتنے لوگ تھے؟ جب کوفے والوں کے اوپر ایک مرتبہ بحثا ہوئی کہ کوفے والے جو تھے انہوں نے کیا، تو کوفے والوں نے اپنی بات میں یہی سامنے لا کر کے رکھا تھا، ذہن میں رہے، کہ امام حسین کی فوج کے شہداء میں 40 سے اوپر افراد کوفے کے تھے۔ اب بتائیے، ہمیں بتائیے مکے کے کتنے تھے، وہ بتائیں کہ مکے والے آئے تھے۔ مدینے کے کتنے تھے؟ بنی ہاشم کو ہٹا دیجئے، بس مدینے والوں کو بتائیے۔
مدینے، میں تو کہتا ہوں مدینے نے کبھی بھی آل رسول کے ساتھ نہیں محبت کی. مجھے ہاتھ جوڑ کے کہنے دیجیے، مجال ہے کہ جنازے کے اوپر تیر برسائے جائیں اور تیر جنازے تک پیوست ہو جائیں؟ ارے الہ آباد میں خدا محفوظ رکھے ہمارے خطبہ کو، علماء کو، ان کی ساتھ ذرا سی کوئی بے ادبی اور بے حرمتی کرتے دیکھیے کیا ہوتا ہے. ابھی کیا ہوگا اسی الہ آباد میں، جبکہ آپ میجورٹی میں نہیں ہیں. وہاں مدینہ تھا، امام حسن کا جنازہ آ رہا ہے، جنازے کے اوپر تیر برسائے جا رہے ہیں. تیر کتنا مدینہ کھڑا ہو گیا. کوئی تو ہوتا کہ یہ کیا کر رہے ہو، یہ کیوں تیر مار رہے ہو. امام حسین کو کیا امید ہوتی کہ یہ کھڑے ہو جائیں گے اور کربلا میں آ جائیں گے. اس سے بڑا اسٹیپ ہی نہیں ہو سکتا تو جو امام حسین نے کربلا میں دکھا دیا. آپ نے یہ ساری دنیا کو دکھا دیا کہ یہ تو آپ نے کہہ دیا تھا میرا شہید ہو جانا یقینی ہے. اگر میں جانور کے جیسے جانور رہتے نہیں ہیں، وہ گو ہے اس کا سوراخ ہوتا ہے اس میں رہتا ہے، تو اس کی مثال لی ہے کہ اگر میں جانور کے بل میں بھی داخل ہو جاؤں تو مجھے کھینچ کے نکالیں گے اور قتل کر دیں گے. یعنی آپ کا قتل ہو جانا یقینی تھا. قتل کو بامقصد بنانے کے لیے آپ نے یہ بات اپنے عمل سے ثابت کر دی، قتل ہو جاؤں گا، مقتل میں طے کروں گا، وقت میں طے کروں گا. یہ نہیں ہوگا کہ تم مجھے مدینے میں قتل کر لو، کسی بیوی کے اوپر الزام آ جائے، تم مجھے مکے میں مار لو، کسی بدماش کے الزام آ جائے کہ وہ حج کرنے آیا تھا اور اس نے ایسا کر دیا. یہ میں نہیں ہونے دوں گا. قتل تو میں کربلا میں ہو جاؤں گا، مگر ایسی جگہ پر کہ جہاں سے قافلے گزر رہے ہوں گے، لوگ دیکھ رہے ہوں گے، کوفے تک خبر پہنچے گی. یعنی یہ میری شہادت حادثہ نہیں بن پائے گی. یہ امام عالی مقام نے یہ سب سے بڑا، اور میں وہ سوسائٹی بنا کے دکھاؤں گا. یعنی جو ہم لوگوں کو انہوں نے سبق دیا کہ میں وہ معاشرہ بناؤں گا، کہ میں اپنے معاشرے سے کہہ رہا ہوں گا کہ چلے جاؤ، رات کی تاریکی میں چلے جاؤ، یہ میرے سر کے خواہاں ہیں، یہ مجھے قتل کر دیں گے، تمہاری جنت کا ضامن ہوں. اب اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ بڑی مشکل منزل ہے. ابھی اگر ہم کو یہ اطلاع خواب میں بھی مل جائے کہ میں جنتی ہوں تو شاید صبح کی نماز غائب ہو جائے کہ اب تو جنتی ہیں ہی ہیں، اب روزہ رکھ کے بھوکے مرنے سے کیا فائدہ. معاذ اللہ. یہ تو مگر یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے سب کی ضمانت لے لی، کوئی جانے کو تیار نہیں. بنی ہاشم نہیں، کوئی جانے کو، غلام جانے کے لیے تیار نہیں، کنیزیں ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. امام حسین نے وہ معاشرہ بنائے بھوکوں کا، پیاسوں کا. ادھر سے لوگ آنے کو تیار ہیں، ادھر سے کوئی جانے والا نہیں ہے کہ ادھر چلا جائے. امام کے پاس 125-150 آدمی. دنیا کی کوئی فوج، میں دعوے سے کہتا ہوں کہ 28-30 ہزار کم سے کم، اور بڑھ زیادہ کی تو لاکھوں تک پہنچ جاتی ہے، فوج کا مقابلہ جو بھوکے پیاسے ہوں اور وہ سب کھائے پیے ہوں. آپ جس وقت اعمال کرتے ہیں یہ وقت جنگ شروع ہونے کا ہے عاشورہ کا، اور کب تک ہوئی؟ عصر کے وقت تک. اتنی دیر تک لڑا دے کوئی آدمی اپنی فوج کو؟ ناممکن ہے. مگر معلوم ہے کہ اگر اسلامی معاشرہ بن جائے تو ایسا ہی ہوتا ہے پھر کہ 72 جو ہوتے ہیں. ایک کسی میتھمیٹیشین نے ایک بات کہی مجھے ہمیشہ یاد آ جاتی ہے، وہ میں کہتا، ایک صلوات بھیجتے محمد علیہ. ایک میتھمیٹیشین نے بات کہی ہے کہ جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ 1-1-11 ہوتے ہیں، ایک کے برابر میں 1 لکھ دیجئے 11 ہو جاتا ہے، اور ایک اور لکھ دیجئے 111 ہو جائے گا، اور ایک اور لکھ دیجئے 1111 ہو جائے گا. یہ ہوگا نا. تو ارشاد فرمایا اس نے، میتھمیٹیشین کہتا ہے کہ ابھی تک یہ ہے کہ 39 گنتیاں 39 برابر سے لکھی جائیں تو ان کا حساب ہو سکتا ہے. 39 سے 40 ہوئیں تو پھر انفینٹی ہو جائے گی، لا محدود. امام حسین نے کربلا میں یہی کر دیا تھا کہ اس طرح کھڑا ہی نہیں کیا، ایسوں کو کھڑا دیا. جب 40 کی گنتی نہیں ہو پاتی تو 125-150 کو کون گن پائے گا. جب وہ کھڑے ہوئے تو ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکا. بس آپ کی زحمت تمام کا. آج تو کوئی ایسی تاریخ تابوت سے متعلق نہیں ہے، اس لیے مجلس کو
کہیں بھی ختم کیا جا سکتا ہے تو میں کہوں امام عالی مقام نے معاشرہ بنایا، وہ سماج بنایا، وہ سوسائٹی، مگر وہ بھی ایسا نہیں تھا ہماری طرح کے آدمی، معاذ اللہ معاذ، مقابلے کیا کریں ہم، نہیں تھے یہ بڑا خاص آدمی ہے اس کا لحاظ ہو، یا کمزور آدمی ہے اس کا لحاظ نہ ہو، نہیں۔ مسلم ابن اوسجہ اسدی صحابی رسول تھے، بزرگ تھے، رسول اللہ کے صحابی تھے، امام حسین سے بزرگ تھے سن میں۔ حبیب ابن مظاہر دوست تھے، حر ادھر سے آیا ہے، ادھر سے آپ کے اعزاء ہیں، سب تمام لوگ۔ میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، کیا ہونا چاہیے تھا جب مسلم ابن اوسجہ اسدی کی شہادت کا وقت آیا، بالکل قریب، شور مچا، امام گئے جہاں جہاں ممکن تھا، آپ جاتے تھے، گئے، مسلم ابن اوسجہ پڑے ہوئے تھے زخموں سے چور۔ حبیب ان سے کہہ رہے تھے، دوست تھے ان کے، حبیب ابن مظاہر کوفے کے رہنے والے تھے، مسلم اگر یقین نہ ہوتا کہ تمہارے پیچھے آ رہا ہوں تو کہتا وصیت کرو۔ تو جناب مسلم ابن اوسجہ اسدی نے کہا، ایک مرتبہ انگلی امام حسین کی طرف اٹھائی، کہا اوصیکم الا، اس کی طرف سب کو وصیت کرتا ہوں، سب کو میری وصیت اسی کے لیے۔ بیوی موجود تھی، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کہتے کہ بیوی کو میرے پہنچا دینا، خیال کرنا، نہیں۔ میں آپ کو ایک طرح متوجہ کرنا چاہتا ہوں، مگر امام حسین کھڑے رہے، بیٹھے نہیں۔ مسلم ابن اوسجہ کے سرانے نہیں بیٹھے، اگر وہ بیٹھ جاتے تو ہم سمجھتے یہی صحیح ہے، نہیں بیٹھے، تب ہم نے غور کیا کہ وہ نہیں بیٹھے۔ جب عابس ابن ابی شبیب شاکری، کوفے کا خاص آدمی، ان کے لیے ہوا کہ حملہ کیا انہوں نے، تو لوگ کہتے تھے ارے بھاگو، یہ شیروں کا شیر ہے، کوفے کے لوگ کہہ رہے ہیں یہ شیروں کا شیر ہے، بھاگو۔ جناب عابس کی شہادت پر قریب گئے، بیٹھے نہیں۔ جناب زہیر ابن قین نماز میں آگے کھڑے ہوئے تھے، جو یمین رائٹ ونگ تھا اس کے سردار تھے 20 سپاہیوں پر، تو انہوں نے بیچارے نے ہاتھ جوڑ کے پوچھا امام سے قریب آ کے، اوفی تو یا ابن رسول اللہ، اے رسول اللہ کے بیٹے، کیا میں نے عہد پورا کر دیا؟ میں نے اپنے عہد کو، اپنی وعدے کو پورا کر دیا؟ امام نے فرمایا نعم، تم نے پورا کر دیا، آپ نے اجازت جہاد لی۔ مگر یہ نہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ وہ جو ایسا رہبر ہوتا ہے کیسی تعمیر کرتا ہے اس معاشرے کو۔ اب بالکل پیرالل آ جائیے، حبیب وہ جناب جون ہیں، ایک غلام ہیں، کالے ہیں، لمبا عرصہ حضرت علی کی غلامی سے لے کے اور ان ائمہ کی غلامی تک آپ کا ایک لمبا عرصہ ہے۔ امام سے کہہ رہے ہیں مولا مجھے بھی اجازت دے دیجیے۔ امام نے کیا مسلم ابن اوسجہ سے کہا تھا جاؤ لڑو، اب رات میں کہہ چکے تھے جو کہنا تھا۔ عابد سے کہا تھا جاؤ، نہیں، کسی سے نہیں کہا۔ جناب جون سے کہا، جون تم تو آرام کے دنوں میں ہمارے ساتھی تھے، اب کیوں جان دیتے ہو؟ یہ میرے سر کے خواہاں ہیں۔ جناب جون نے مرتبہ تڑپ کے کہا، بولا میں سمجھ گیا، میرا رنگ کالا ہے نا، میرا خون سیاہ ہے، آپ کا خون نورانی ہے، آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے نورانی خون میں میرا سیاہ خون مل جائے، میرے جسم سے بدبو آتی ہے، میرے مولا تو صحیح جب میں اپنا خون آپ کے نورانی خون میں ملا نہ دوں۔ امام رونے لگے، کہا اچھا اجازت دے لو۔ امام زین العابدین کی طرف روانہ کیا۔ امام زین العابدین نے کہا پردہ ہٹا دیا جائے۔ جناب جون کی جنگ دیکھی، جب جناب جون گھوڑے سے گرے، ماشاءاللہ اتنے لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے حج کیا ہے اور جو گئے ہیں، ذرا دوپہر کے وقت، ظہر کے وقت اس ریت کا اندازہ کریں جہاں پر ریت ہوتی ہے۔ جون گر پڑے تھے، زخموں سے چور تھے، امام قریب گئے اور امام نے قریب جانے کے بعد کیا کہا؟ جون کا سر اٹھا کے اپنے زانوں پر رکھ لیا۔ مولا مسلم ابن اوسجہ کا سر نہیں رکھا، حبیب کا سر نہیں رکھا، عابس کا سر نہیں رکھا، یہ غلام کا سر کیوں رکھا؟ کہا اس کے دل میں خیال تھا کہ میں غلام ہوں، اس کے دل میں خیال تھا میں تو ایک ایسا معاشرہ اور سماج بنانے کے لیے آیا ہوں جہاں یہ خیال بھی دماغ میں نہ آئے، اس کی شان یہ ہے کہ اس کا سر ہو میرا سر ہو۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا
شہادت ہو گئی. جب شہادت ہو گئی تو ہاتھ بلند کیے. پالنے والے یہ میرا وہ ناصر تھا جس کو اپنی سیاہ رنگ ہونے کا احساس تھا, اس کے چہرے کو نورانی کر دے. پالنے والے میرا یہ وہ ناصر تھا جس کو یہ احساس تھا کہ اس کے جسم سے بدبو آتی ہے, اس کو تو خوشبو سے بدل دے. اور تب اٹھے. یہ دعا کسی اور کے لیے نہیں کی, یہ جون کے لیے کی تھی. اسی لیے جب دفن شہداء کے لیے امام زین العابدین آئے ہیں تو بنی اسد والے گھبرا گئے. رات کا وقت تھا. کہا ایک لاشا ایسا ہے جس سے زمین سے لے کے آسمان تک نور پھیلا ہوا ہے, نور جا رہا ہے, نور پھیلا ہوا ہے. اور اس پہ ارشاد فرمایا اور جس کی خوشبو سے کربلا کا پورا بن مہک رہا ہے. امام نے فرمایا وہ میرے غلام جود کا لاشا ہے اور یہ میرے بابا کی دعا کا اثر ہے. جو میرے بابا نے دعا کی ہے آخری وقت میں. آپ بتائیے اس عالم میں جب امام کے اوپر اتنی ذمہ داریاں ہیں, سماج بنتا کیسے ہے؟ اہل بیت ایسا سماج بنانے والے تھے, کھانے پینے کے لیے تھوڑی آئے تھے, سماج بنا رہے تھے, معاشرہ بنا رہے تھے, سوسائٹی بنا رہے تھے. بس ایک منزل آپ کو لا کر کے بات ختم کرتا ہوں. یہی بات حر کے لیے بھی ہے. جب حر امام حسین کی طرف آ گیا اس کے دل میں خلش تھی, میں حسین کو لایا ہوں. حالانکہ امام نے برابر کر دیا تھا, بار بار کہا تھا یہی کہ تیری ماں نے تیرا کیا اچھا نام رکھا, تو دنیا میں بھی آزاد ہے اور نار جہنم سے بھی آزاد ہے. حر میں نے تجھے معاف کیا, میرے رب نے تجھے معاف کیا. یہ سوائے امام معصوم کے کوئی کہہ نہیں سکتا. ایک آدمی نے میرے خلاف کچھ کیا ہے, میں اسے معاف کر سکتا ہوں, میرے خدا نے اسے معاف کیا کہ نہیں, یہ میرے طاقت کے باہر کی بات ہے. یہ وہی ہے جس کے لیے ہو کہ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ, تم کچھ نہیں چاہتے سوائے اس کے کہ جو ہم چاہتے ہیں. تو اگر تم نے معاف کیا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے معاف کر دیا. حر کو یہ سب کہا. جب حر شہید ہوئے اور گرے گھوڑے سے, امام تشریف لے گئے, پھر یہی کیا, پھر بیٹھے, پھر حر کا اثر اٹھایا, خون پیشانی سے بہہ رہا تھا. میں کہتا ہوں مولا یہ آپ کا بچپن کا دوست ہے حبیب بن مظاہر. مولا ابھی عباس کی شہادت کے موقع پر سر شگافتہ ہوگا, ابھی آپ کو بہت سی منزلوں سے گزرنا ہے. آپ نے وہ رومال نکالا جسے جناب فاطمہ زہرا نے اپنے ہاتھوں سے بنا تھا, وہ رومال نکال کر کے حر کی پیشانی پر باندھ دیا. کسی کو کیا وہ تاج ملے گا جو امام حسین نے حر کو کربلا میں عطا کر دیا. کہے کسی کے طاقت کہ جو فاطمہ زہرا کے ہاتھ کے بنے ہوئے رومال کو اپنے سر پر رکھ سکے. میں کہوں مولا آپ نے یہ کیا کیا, کہ اس کو خیال رہا ہوگا کہ میری وجہ سے میرا مولا یہاں آیا ہے تو کم سے کم اس کی عزت و عظمت ساری دنیا کے سامنے آ جائے. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات, تابع بیننا و بینہم بالخیرات, انکا مجیب الدعوات, انکا علی کل شیء قدیر. ماتم حسین.